نرگسیت پر۔ نارسس بے حد حسین تھا، اتنا حسین کہ اس کے حسن کی مثال دی جا سکے، قسم کھائی جا سکے، مجسمہ بنا کر اسے پوجا جا سکے۔ بستی کی تمام ناریاں اور کنواریاں اس کی دیوانی تھیں کہ وہی سب کے من مندر کا دیوتا تھا۔ مگر نارسس ان سب باتوں سے لا تعلق اپنی ہی دنیا میں مگن رہتا، اسی لیے نہیں کہ اسے غرور حسن تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ خود بھی اپنے حسن جہاں سوز کی حشر سامانیوں سے آگاہ نہ تھا، لہذا یہ حسن بے پرواہ دلوں پر قیامتیں ڈھاتا رہا۔ اس کو چاہنے والیوں میں ایکو بھی تھی، مگر نارسس اس سے بھی حسب معمول لا تعلق ہی رہا اور اس کی محبت قبول نہ کر کے اس کا دل توڑ دیا۔ تب وہ دل گرفتہ حسینہ دیوی کے مندر میں جا کر فریادی ہوئی۔ دیوی کو نارسس کی اس کچھ ادائی پر بہت غصہ آیا اور اس نے اسے سزا دینے کی ٹھانی۔ نارسس مرغزار سے گزر رہا تھا کہ پیاس لگنے پر تالاب سے پانی پینے کو رکا۔ جو ہی اس نے اپنا سر جھکایا، سطح آب پر اپنے حسن بے مثال کو مقابل پایا۔ اتنا حسن، اس نے تعجب سے سوچا، اور یہ میں ہوں؟ کیا یہ دل فریب مکھ واقعی میرا ہے؟ مبہوت نارسس جب حسن خود کا شیدائی ہوا تو پھر وہاں سے اٹھ نہ سکا، حتیٰ کہ تالاب کے آئینہ میں خود کے دیکھتے دیکھتے جان دے دی۔ اب دیوی نے اسے ایک پھول میں تبدیل کر دیا، نرگس کا پھول، انتظار میں کھلی آنکھ کا پھول، اور بیچاری ایکو آج بھی باز گشت کی صورت میں گمشدہ محبوب کی صداؤں کا تعقب کرتی ہے۔ قدیم یونان کی اس دانش آموز حکایت نے صدیوں تک شاعروں اور مصوروں کے تخیل کو گرمایا ہے، جبکہ جدید نفسیات نے الف ذات کے لیے نرگسیت کی اصطلاح اسی سے مستعار لی ہے۔ یہ اصطلاح اسی کہانی سے ماخوذ ہے۔ اپنی ہر ادا پر 100 جان سے فدا ہونا نرگسیت کہلاتا ہے، گویا خود ہی اپنا محب اور محبوب ہونا۔ نرگسیت ایک نفسیاتی بیماری ہے، ادب میں خود پسندی، انانیت اور پرستش ذات کے اظہار کا نام ہے۔ شخصیت کے نرگسی رجحانات کے ضمن میں آئینہ سے وابستہ تشبیہات، استعاروں اور تمثالوں کا بہت ذکر آتا ہے، تصوف میں بھی اور شاعری میں بھی۔ اس سارے سلسلے کو کا آغاز خود کو دیکھنے ہی سے ہوتا ہے۔ نرگسی شخصیت کا عام تصور کے برعکس مطلب محض خود کو حسین جاننا اور اپنی صورت پر مر مٹنا ہی نہیں، الف ذات کے وسیع مفہوم میں اپنی صورت ہی کو اصلی تے وڈی صورت سمجھنا صرف ایک جز کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ